اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے یہ بتاؤ گولی کیوں چلائی ہے؟ یہ تمہیں بتانا پڑے گا کنجے، یہ تم مت بھولو کہ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ماڈل ٹاؤن والا کیس نہیں ہے، یہ ڈی چوک ہے۔ اور جس طرح بے دردی سے تم نے یہ سارا کام کیا، تم نے اور اس نے، جیلی فیلڈ مارشل نے، اس نے آرڈر دیا تم نے آگے محسن نقوی کو آرڈر دیا، تو یہ سارا لوگوں کے دماغوں میں گولیاں آپ نے ماری ہیں۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ شہید کر دیا آپ نے 14 وہ جو وہاں تھے، باقی جو مسنگ پرسن ہیں ان کا اللہ ہی مالک ہے۔ جن جان پاکستان جی، نظام تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے۔ ہم کب بدلیں گے؟ جب خوف کے بت توڑیں گے، وہ آپ توڑ دیں۔ اب بات آ گئی، اب بات چلتے ہیں یہ صحافیوں کی طرف۔ یار یہ صحافی جو ہیں ان کو شرم نہیں آتی؟ میں جب ان کے بارے میں دیکھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، ان کے پروگرام دیکھتا ہوں، کبھی کبھی ویسے تو میں دیکھتا نہیں، آج تک یقین جانے آپ میں سچ کہنے لگا ہوں، نہ میں نے کبھی مکمل پروگرام جوید چودھری کا دیکھا، نہ میں نے کبھی محمد مالک کا دیکھا، نہ میں نے سلیم بخاری کا دیکھا، نہ میں نے کبھی سلیم صحافی کا دیکھا۔ میں ان کا ایسے ہی ایک جھلک دیکھی، وہ ٹھیک ہے، میں نے کبھی ان کے پروگرام نہیں دیکھے۔ آپ یقین جانیں، کیونکہ مجھے پتا ہے جھوٹ بولنا انہوں نے بغیرتوں نے، تو مجھے جھوٹ سننے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے میں ان کو دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے اور ججوں نے اور بیوروکریٹ نے جو پاکستان کا حال کر دیا ہے نا، کیونکہ سب سے پہلا ہاتھ ان کا ہے صحافیوں کا، یہ سب سے بڑے بےغیرت یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے یہ جو مسلط ہیں ہم پر بغیرتوں کا ٹولہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے آپ لے لیں، چاہے آپ گورنمنٹ سے لے لیں، یہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، وہ بھی صرف ایک آدمی جس کا نام عاصم منیر ہے۔ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ اس نے صحافت سب سے پہلے خراب کی، اس کے بعد اس نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اس کے بعد اس نے ظلم کی اخیر کی، اس کے بعد اس نے توبہ استغفار سوچتا ہوں میں کہ یار ہمارے ملک کی وزیر اعلیٰ، ہمارے پنجاب کی یہ مریم نواز ہے، ٹک ٹاک کوئین، کھچ کوئین، تو مجھے قسم خدا کی شرم آتی ہے، حیرت ہوتی جب سے وہ باجوے بغیرت نے لندن پروگرام بنایا۔ لندن پروگرام کیا ہے جن جان پاکستان جی؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتا رہا ہوں، یہ سب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازش ہے۔ اس نج پر یہ جو ہماری جنگ ہوئی ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے، لندن پلان کی، کیونکہ ہم نے ایک بھی اٹیک کیا ان پہ سوائے ان کے کہ ان کے جہاز گرا دیے۔ انہوں نے کتنے اٹیک کیے ہیں، کتنے بندوں کو شہید کر گیا ہے مودی، تو ہم نے ایک بھی کسی بندے کو کچھ کہا؟ اب آپ بندوں کی قیمت سے تو انہوں نے جہازوں کو ملائیں، بندہ تو ایک ہی نہیں، مان اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمارے کتنے شہید ہوئے ہیں۔
300 سے زیادہ یا 250, میں فگر نہیں مجھے پتا. بہرحال ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں اور 100 کی تعداد میں. تو گزارش یہ ہے کہ جن جان پاکستان جی، ہمیں اب برداشت نہیں کرنا چاہیے ان کے ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کا خوف. ہر وقت ہم خوف میں مبتلا ہیں کہ یار آ کے کہیں کسی کے ذہن میں آئے کہ میری بہن کو نہ اٹھا کے لے جائے، کسی کے ذہن میں آئے کہ میرے باپ کو نہ لے جائے، کسی کے ذہن میں آئے کہ میری ماں کو نہ لے جائے. یہ تو دہشت ہے ان کی. اور انہوں نے یہ دہشت کیوں پھیلائی ہے کہ ہم حکمرانی کر سکیں. مگر نہیں، کب تک وہ کھچ کوئین اس کا عشق چلے گا؟ کیونکہ یہ وہ کروا رہی جس کا نام مریم نواز ہے، ٹک ٹاک کوئین. آپ یقین جانیں اور کوئی کروا ہی نہیں سکتا، نہ انہوں نے خود کرنا تھا. انہوں نے کہا ہے کہ کریں، اوپر سے ان کو ہر قسم کا شیلٹر دیا ہے. جو ان کو چاہیے تھا وہ ان کو مل رہا ہے. یہی بات ہے، جو ان کو چاہیے وہ مل رہا ہے. تو جن جان پاکستان جی، یہ جو مل رہا ہے ان کو، وہ آپ کی اور میری سوچ سے باہر ہے. اتنا پیسہ، یہ آپ سکینڈل دیکھیں نا، کتنے کتنے بڑے نکل رہے ہیں. 200 کروڑ کا ایک نکلا، اب میرے کہنے کا مطلب ہے کوئی اور نکل رہا ہے. سکینڈل پہ سکینڈل ان کے، کیونکہ انہوں نے کیا ہے. یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی الزام نہیں ان پہ. انہوں نے کیا. اب بڑے میاں صاحب آپ کے سامنے ہیں کہ آپ بیکار کر دیا یہ کھچ کوئین نے. ان کی سیاست برباد کر دی. میاں منہ دکھانے کے قابل نہیں کسی کو، کہیں آ جا نہیں سکتا. اس کا حلقہ ہے نا گوال منڈی، بھیجیں اسے، دیکھیں کیسی چترول ہوتی. وہی لوگ جو اس کے شیر کرنے والے تھے، وہ اس کو گالیاں نکالتے ہیں. کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے، میری بات ہوتی رہتی ہے. لوگ اس سے اتنا تنگ آ چکے ہیں یہ کھچ کوئین سے. اور یہ کس نے مسلط کی ہے یار؟ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر راشدہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. یہاں سے دیکھ لے کہ یہ کتنے ظالم ہے. حالانکہ اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی.